اور عزیزو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ذکر جاری ہے۔ پچھلے جمعے میں نے ابتدا میں جو جھڑپیں ہوئیں ان کا ذکر کیا تھا۔ ان میں سے آخری جھڑپ ہجرت کے دوسرے سال رجب کے مہینے میں ہوئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 10 آدمیوں کو بھیجا یا 20 تھے، تو وہ کفار کا ایک آدمی قتل ہو گیا، 2 گرفتار ہو گئے۔ انہوں نے اس پر بہت شور کیا کہ دیکھو جی ماہ رجب کا احترام نہیں کیا گیا۔ یہ آخری یعنی جھڑپ تھی جنگ بدر سے پہلے۔ اس سے پہلے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی العشیرہ کے مقام پر گئے تھے، اور ایک قافلہ جس میں ابو سفیان تھا جو شام کی طرف جا رہا تھا اور اس میں بہت مال تھا، اس کی گھات لگانے کے لیے آپ خود تشریف لے گئے تھے، لیکن وہ قافلہ نکل گیا۔ اب جنگ بدر جو ہوئی ہے تو اس قافلے کی واپسی پر اس کی گھات لگانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے۔ تو ماہ رجب میں یہ آخری وادی نخلا کا واقعہ ہوا۔ شعبان میں یہ صرف نہیں کہ جنگی معاملات ہی تھے، اس کے ساتھ مسلمانوں کی تربیت کے معاملات بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ تو ہجرت کے دوسرے سال ماہ شعبان میں ایک بہت اہم فیصلہ اللہ تعالی کی طرف سے آیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، لیکن اللہ تعالی کے حکم کے پابند ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہے تھے۔ وہ تھا قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ مکہ میں نماز تو شروع سے ہی تھی، کیونکہ بالکل ابتدا میں بھی نماز کا ذکر ہے، لیکن 5 نمازیں وہ معراج کے موقع پر فرض ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھتے تھے۔ اب اس میں پوری تعیین نہیں ہے کہ 2 نمازیں پڑھتے تھے یا کتنی پڑھتے تھے۔ بہرحال آپ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی موافقت پسند کرتے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ اہل کتاب جو ہیں ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالی کا حکم بھی اس وقت یہ تھا کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھنی ہے۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، بیت المقدس کی طرف، حالانکہ کعبہ سامنے موجود ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بنایا ہوا گھر مکہ معظمہ میں سب سے پہلا گھر موجود ہے، مگر اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ بعض تفسیروں میں یہ ہے کہ جب ممکن ہوتا تو پھر ایسا کرتے کہ کعبے کے اس طرف کھڑے ہو جاتے کہ سامنے کعبہ بھی آ جاتا، بیت المقدس بھی آ جاتا، لیکن ہر وقت تو ایسا نہیں نہ ہو سکتا، بندہ دوسری جانب بھی ہوتا ہے۔ تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب آپ مدینہ میں آئے تو 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز آپ نے پڑھی۔ تو لیکن امید تھی آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تبدیل کریں گے، تو بار بار آسمان کی طرف بھی نگاہ اٹھا کر دیکھتے۔ آیات میں بھی ذکر ہے، جس طرح میں نے پڑھا ہے، انشاءاللہ آگے بیان ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ حکم نازل فرما دیا کہ بھئی آپ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ لیکن اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان
کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے اور لوگوں کے بے جا اعتراضات کا جواب دینے کے لیے چند باتوں کی وحی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی۔ وہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے جو بے وقوف ہے نا وہ یہ کہیں گے مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ جس قبلے پر یہ پہلے تھے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، بھئی اس میں کیا خرابی تھی؟ کس چیز نے ان کو اس سے ہٹا کر اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا؟ اگر وہ ٹھیک تھا تو یہ غلط ہے، اور اگر یہ ٹھیک ہے تو وہ غلط ہے۔ اعتراض کرنے والے کا کیا ہے؟ کر سکتا ہے نا بھائی۔ پہلے اب تک جو آپ نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے رہے، اب کیا ہو گیا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب دیا، 2-3 جواب دیے ہیں اس کے۔ ایک تو یہ بات پہلے ہی بتا دینا سیقول السفہاء، کہ یہ کہنے والے لوگ عقل سے پیدل ہی ہیں، بے وقوف ہیں۔ قل للہ المشرق والمغرب، ان سے کہہ دو کہ کسی خاص جگہ کو کوئی خصوصیت حاصل نہیں ہے، نہ بیت المقدس کی اینٹوں میں کوئی خوبی ہے، نہ بیت اللہ شریف کے پتھروں میں کوئی خوبی ہے، کسی میں کوئی ذاتی خوبی نہیں۔ مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، بات ساری اس کے حکم کی ہے۔ جب اس نے حکم دیا بیت المقدس کی طرف تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنی شروع کر دی، جب اس نے حکم دیا کہ بیت اللہ کی طرف تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ بات تو ہے اللہ کے حکم کی، مشرق و مغرب کی بات نہیں کہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں کوئی خوبی ہے یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں کوئی خوبی ہے۔ اصل بات تو اللہ وحدہ لا شریک کا حکم ماننے کی ہے۔ اچھا، اب کئی عیسائی جو مستشرقین ہیں نا، یہودی، ان کو مسلمانوں پر کوئی اعتراض جب نہیں نہ ملتا تو وہ یہ کہتے ہیں بھائی یہ مسلم قوم بھی بت پرست ہے۔ اچھا بھائی، بہت سے مسلم قوم کیسے بت پرست ہے؟ کہتے ہیں دیکھو انہوں نے کعبے کے ساتھ ایک بت رکھا ہوا، ایک پتھر ہے، اس کو پوجتے ہیں۔ کون سا پتھر بڑا؟ حجر اسود۔ جاہلوں کو یہ علم نہیں ہے کہ کوئی بھی مسلم اس پتھر کو کوئی فائدہ پہنچانے والا یا نقصان سے پہنچانے والا نہیں سمجھتا۔ اور امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا خوب بات کہی، اللہ نے ان کے ذریعے یعنی بات کو روشن فرما دیا۔ انہوں نے حجر اسود کا بوسہ لیا اور ساتھ فرمایا انی لاعلم انک حجر، یقیناً میں جانتا کہ تو صرف ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ ہوتا کہ تمہارا بوسہ لیتے ہیں، میں کبھی تمہارا بوسہ نہ لیتا۔ بات ساری حکم ماننے کی ہے۔ فرمایا یہ لوگ بے وقوف ہیں۔ سیقول السفہاء من الناس، لوگوں میں سے بے وقوف لوگ کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے ان کو پھیر دیا اس قبلے سے جس پر وہ تھے۔ قل للہ المشرق والمغرب، ان سے کہہ دو مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دے دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالی نے فرمایا، درمیان میں آیت ہے، اس کی تفسیر کا اس وقت موقع نہیں ہے اس لیے میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ فرمایا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، پہلے ہم نے جو قبلہ مقرر کیا تھا وہ اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں پر پھر جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً،
یقیناً وہ حکم بھی بہت مشکل حکم تھا. الا علی الذین ھدی اللہ، مگر ان لوگوں پر جنہیں اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے. اس کا کیا مطلب؟ کہ مکہ کے اندر رہ کر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہو کر، کعبے کے متولی ہو کر، اور اپنے آپ کو دین ابراہیم پر کہلانے والے ہو کر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کی طرف منہ نہیں کرنا، منہ کرنا بیت المقدس کی طرف. امتحان ہو گیا نا. فرمایا ہم نے مکے میں یہ جو حکم دیا تھا نا، یہ دیکھنے کے لیے دیا تھا. پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بیت اللہ کی موجودگی میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی. نہ عمر کو پیش آئی، نہ عثمان کو پیش آئی، نہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی، نہ عباس رضی اللہ عنہ کو پیش آئی. اور بھی جتنے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاشمی تھے، کعبے کے متولی تھے، ان کے دادا عبد المطلب کعبے کے متولی تھے، ان کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی. یہ ہیں الا علی الذین ھدی اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی تھی. اچھا، اب پھر امتحان ہو گیا. یہودی بڑے خوش تھے، عیسائی خوش تھے، بس چلو کسی بات میں تو ہماری موافقت ہو رہی ہے. اب مدینے میں جب آئے، 17 مہینے کے بعد جب حکم ہوا کہ اب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا سلسلہ ختم کیا جاتا ہے، اب وہ دور جو تھا بنی اسرائیل کی سیادت و قیادت کا ختم ہوتا ہے. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت کا دور ہے. جب یہ حکم ہوا تو پھر یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوئی، عیسائیوں کو بڑی تکلیف ہوئی. اب ان کا امتحان ہو گیا. وہ جو مکے میں رہنے والے تھے، انہوں نے تو اللہ کے نبی کا حکم سمجھ کر ایمان لے آئے، اس پر عمل کیا. اب یہودیوں میں سے جو مسلمان ہوئے تھے ان کا امتحان ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا لنعلم، مگر تاکہ ہم جان لیں، من یتبع الرسول، کون رسول کے پیچھے چلتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں پر پھر جاتا ہے. یہاں ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے، وہ ذرا علمی بات ہے لیکن ایسی بھی نہیں کہ نہ سمجھ ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ قبلہ جو مقرر کیا تھا صرف اس لیے کیا تھا کہ ہم جاننا چاہتے تھے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون ایڑیوں پر پھر جاتا ہے. تو کیا اللہ کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ کون پیروی کرے گا اور کون پیروی نہیں کرے گا؟ پھر اس کا کیا مطلب؟ سوال سمجھ گئے میرے بھائی کہ اللہ نے فرمایا ہم نے یہ قبلہ اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم جان لیں. جان لیں تو اللہ تو پہلے ہی جانتا ہے، اس کو تو سب پہلے علم ہے. تو اس لیے کئی لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا مگر تاکہ ہم ظاہر کر دیں، الا لنعلم، مگر تاکہ ہم ظاہر کر دیں، سب کے سامنے آ جائے. اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی جانتا ہے. چلو یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن وہ لنعلم کا معنی اگر جان لیں ہی کر لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. کس طرح؟ ایک ہے اللہ تعالیٰ کا علم غیب، جو غائب چیزیں ہیں ان کو بھی وہ بالکل جانتا ہے. جو جس طرح اب جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے، جو گزر چکا اسے جانتا ہے، جو آنے والا ہے اس کو بھی جانتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آنے والے کا جو علم ہے اللہ کا، وہ علم غیب ہے. اور مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ جو جان رہا ہے یہ اس کا علم شہادت ہے. کیا مطلب؟ کہ اس کے سامنے یہ چیز واقع ہو چکی ہے، اور آئندہ کے متعلق جو اسے علم ہے وہ یہ علم ہے کہ یہ واقع ہوگا. سمجھے نا؟ تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے علم شہادت کے ساتھ. یہ تو اسے علم پہلے ہی پتا ہے، لیکن وہ دیکھنا چاہتا ہے واقعہ میں کیا آتا ہے. وہ غلط ہو نہیں سکتا. مقصد خلاصہ اس کا بھی یہی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ایک علم غیب ہے، ایک ہے جب وہ چیز واقع ہوگی
تو اس سے پہلے تو بندہ یہ تو نہیں جان سکتا کوئی بھی کہ واقعہ ہو چکی ہے. ہو چکی کا علم تو ہونے کے بعد ہوگا نا. تو یہ ایک بات میں نے مناسب سمجھی بھائیوں کو بیان کر دوں, کسی وقت ہو سکتا ہے فائدہ دے جائے. تو خیر, عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے یہ صرف دیکھنے کے لیے یہ قبلہ پہلے وہ مقرر کیا تھا, اب ہم نے یہ مقرر کر دیا. اصل جو قبلہ ہے اب یہ فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام, اور اس میں پھر حوالہ بھی دیا اللہ نے, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطرداری کا حوالہ دیا. فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ہم تیرے چہرے کا آسمانوں کی طرف بار بار پھرنا دیکھ رہے ہیں, ہم اس قبلے کی طرف تیرا منہ کر دیں گے, تیرا رخ جو تو پسند کرتا ہے. فول وجهك شطر المسجد الحرام, اب تو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو. وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرا, جہاں بھی تم مشرق کی طرف ہو یا مغرب کی طرف یا جنوب کی طرف یا شمال یا ان کے درمیانی سمتوں کی طرف ہو, جہاں بھی ہو اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لو نماز میں. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا رب تعالیٰ کی طرف سے حق ہے, اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ کعبہ کون سا ہوگا؟ بیت اللہ شریف ہے. یہ یہودیوں کو علم ہے, عیسائیوں کو علم ہے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ, لیکن ان کا ایک گروہ جو کفر پر اڑا ہوا ہے یہ حق کو چھپاتے ہیں, بیان کرنے پر آمادہ نہیں ہے. اچھا آگے تھوڑا سا ایک دو آیتوں کے بعد فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ اللہ کا سچا رسول ہے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ہمیں اپنے بیٹوں کے بیٹا ہونے سے بھی زیادہ یقین تھا. بیٹے کی ماں تو وہ خیانت بھی کر سکتی, شک بھی ہو سکتا ہے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہمیں کوئی شک نہیں تھا. اس کے باوجود ضد میں آ کر, عناد میں آ کر وہ اللہ کی لعنت کے مستحق بن گئے. تو میرے بھائیوں, ایک تو قبلے کے متعلق ایک دو میں مسائل عرض کرتا ہوں کہ آدمی جہاں بھی ہو اس کو قبلے کی طرف منہ کرنا چاہیے. اس سے جغرافیہ سیکھنے کا بھی سبق ملتا ہے. مسلمانوں کو جغرافیہ کا علم ہونا چاہیے نا, ورنہ وہ کیسے منہ کریں گے اس طرف. اب تو لیکن اس کے بعد مسلمان ماشاءاللہ منہ کر کے نماز پڑھتے رہے, مسجدوں کا رخ اسی طرف تھا. اب تو وہ گوگل کے ذریعے بالکل عین سیدھا ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے. کوئی یعنی کسی قسم کی دشواری باقی نہیں رہی, بہت آسانی ہو گئی ہے. اس لیے وہ جب مسجد بندہ بنائے تو کوشش کر کے قبلے کی طرف بنانی چاہیے. لیکن یہ امت چونکہ قیامت تک رہنے والی امت ہے, شہر والوں کے لیے بھی ہے, دیہات والوں کے لیے بھی ہے, صحرا والوں کے لیے ہے, سمندر والوں کے لیے بھی ہے, اور اتنی باریکی ہر جگہ ہو نہیں سکتی. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین المشرق والمغرب قبلۃ, مدینہ شریف میں سے کعبہ کس طرح ہے بھلا؟ قبلہ شریف مدینے میں کھڑے ہوں تو قبلہ کس طرح ہے بھائی؟ جنوب کی طرف ہے, ٹھیک ہے. اس طرح مشرق ہے, اس طرح مغرب ہے. اب بالکل سیدھی سمت ہونا یہ تو بڑا مشکل ہے نا. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرق و مغرب کے درمیان سب قبلہ ہے, کوئی تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہے اس امت کی آسانی, سہولت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. کوئی تھوڑا بہت فرق پڑ جائے تو اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. اور اگر کسی شخص کو قبلے کا پتہ ہی نہیں چلتا
پتہ ہی نہیں چلتا تو وہ اپنی کوشش کرے، پھر جدھر سمجھ آتی ہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر منہ کرو گے اللہ کی توجہ وہیں تمہاری طرف ہے. جدھر منہ کر کے نماز پڑھ لو اللہ کی توجہ. یہ ایک بندہ کہے جی مجھے تو قبلے کا پتہ نہیں، میں نماز کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں، جدھر تیرا خیال بنتا ہے تجھے سمجھ آتی کہ اس طرف قبلہ ہوگا، اللہ کا نام لے کر اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھ لو. پھر یہ ہے کہ اگر قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں کوئی دشواری ہے تو اس میں بھی اگر قبلے کی طرف رخ نہ ہو سکے تو اس کی اجازت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی تہجد، رات کو سفر ہوتے تھے، جنگی سفر بھی رات کو ہوتے تھے، حج کا سفر بھی رات کو، دن کو بھی کچھ ہوتا تھا، کچھ رات کو ہوتا تھا. تو اب سفر میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھتے رہتے تھے، رات کی تہجد سفر میں بھی پڑھتے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل بھی سواری پر پڑھتے رہتے تھے، اونٹنی پر، اور دن کو بھی رات کو بھی، وتر بھی سواری پر پڑھ لیتے تھے. لیکن فرض نماز وہ اتر کر قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. تو اس لیے یہ بہت بڑی گنجائش ہے اگر کوئی. اور سواری پر نماز دیکھو، سواری اس کی آخر باغ ڈور بھی تھامنی ہے، سامنے دیکھے گا ورنہ ٹکر ہو جائے گی، دائیں بائیں اس کو موڑنا بھی ہے، رخ بھی کرنا ہے. تو نفل میں اس کی بھی اجازت دے دی. بے شک سامنے دیکھ رہا ہے، دائیں دیکھنا تھوڑا سا پڑ گیا، کوئی تھوڑا سا بائیں دیکھنا پڑ گیا، ساتھ نماز بھی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی قائم ہے اور سفر بھی جاری ہے. یہ تھا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو فرض نماز آپ البتہ اتر کر پڑھتے تھے. بعض اوقات ایسا کرتے کہ سواری کا رخ ایک طرف قبلے کی طرف کر لیتے اور نماز شروع کر دیتے، پھر جدھر چلتی ہے چلتی چلی ہے. تو اب بھی ایسا ہی ہے. اگر گاڑی میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، ریل میں ہے یا گاڑی میں ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے تو قبلے کی طرف رخ ہونا تو مشکل ہے. اب اگر نہیں ہو سکتا نفل پڑھنا، جدھر پڑھ سکتا ہے پڑھ لے، جدھر بھی رخ ہو رہا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہاں فرض نماز کی اب باقی رہے گی بات. فرض نماز قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھنا ضروری ہے. ہاں اگر وہ بھی مشکل پیش آ جاتی ہے، جنگی معاملہ ہی ایسا ہے، یا کوئی علم نہیں ہو سکتا، پھر جس طرح میں نے آیت پڑھی نا، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اللہ بڑی وسعت والا ہے، بہت علم والا ہے. پھر جس طرح تم سے نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح سے پڑھ. تو ان آیات میں ایک بات تو یہ قبلے والی ہو گئی، دو باتیں اور ہیں جو میں اس وقت بیان کرنا چاہتا ہوں. نکلتی تو بہت سی اس میں سے فوائد نکلتے ہیں، موٹی موٹی دو باتیں میں انشاءاللہ العزیز عرض کروں گا. ایک بات یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان کو ان کے اس قبلے سے جس پر پہلے تھے کس چیز نے پھیر دیا. اور آگے فرمایا کہ ہم نے وہ قبلہ جو مقرر کیا تھا نا، اس سے پہلے جو مقرر کیا تھا قبلہ، وہ دیکھنے کے لیے کیا تھا کہ کون آپ کی پیروی کرتا ہے اور کون نہیں کرتا. تو پہلے قبلہ کون سا مقرر کیا تھا بھائی؟ بیت المقدس. اچھا، تو اس سے پہلے بیت المقدس کو قبلہ کس نے مقرر کیا؟ اللہ وحدہ لا شریک نے مقرر کیا. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے جو قبلہ مقرر کیا تھا بیت المقدس کو، یہ ہم نے کیا تھا، اللہ وحدہ لا شریک نے کیا تھا. اب جو منکرین حدیث ہے نا، کہتے حدیث کوئی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن ہی اترتا تھا اور کچھ نہیں اترتا تھا، اللہ کا حکم صرف قرآن کی صورت میں اترتا تھا. ان سے پوچھئے کہ قرآن کی کون سی صورت میں، کون سی آیت میں یہ حکم پہلے لکھا ہوا تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرو، اور اب دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں حکم دیا کہ ہم نے جو پہلا حکم آپ کو دیا تھا اب وہ منسوخ ہے،
اور اب ہمارا حکم یہ ہے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. یہ قرآن مجید میں کہیں ہے؟ قرآن میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حوالہ دے رہا ہے کہ ہم نے حکم دیا تھا. اللہ حوالہ دے رہا ہے، ہم نے حکم دیا تھا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، اور وہ حکم قرآن میں کوئی نہیں. تو وہ کس طرح حکم دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ حدیث ہے جس کے الفاظ کی تلاوت نہیں ہوتی نماز کے اندر، لیکن عمل اس پر بھی اسی طرح واجب ہے جس طرح قرآن کریم پر عمل واجب ہے. دراصل یہ لوگ نا قرآن کو بھی مانتے کوئی نہیں، کیونکہ اگر قرآن کو ماننا ہے نا تو سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے قرآن پر عمل ہو سکتا ہی نہیں. دیکھو قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، کیا مانا؟ نماز قائم کرو. کتنی نمازیں پڑھیں؟ اب منکرین حدیث جو ہے نا ان کا بھی عجیب آپس میں اختلاف ہے. جب حدیث جو چھوڑ دی، اندھا اگر لاٹھی چھوڑ دے گا، کسی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے وہ بھی چھوڑ دے گا تو پھر ٹھوکرے کھائے گا اور کیا کرے گا. ان کے ایک امرتسر میں ہوتے تھے ایک منکر حدیث، اس نے کہا بھائی قرآن میں بس 3 نمازیں ہیں. اچھا ایک اور صاحب ہے اس نے جی قرآن میں صرف 2 نمازیں. ایک اور صاحب ہے انہوں نے کہا سر قرآن میں صرف 1 نماز ہے. پرویز نے کہا یہ اٹھک بیٹھک والی نماز کہاں سے آ گئی؟ اس کا معنی تو ہے حکومت وقت کے قانون کی پابندی کرو. لو بیڑا ہی غرق ہو گیا. وہ 1400 برس سے مسلسل دنیا کے ہر خطے میں مسلمان اپنے آباء و اجداد کو دیکھتے ہوئے تواتر کے ساتھ مکہ معظمہ میں بھی جو نماز پڑھتے آئے ہیں. اختلاف بے شک شیعہ سنی کا ہے، کوئی رفع دین تھوڑا بہت، لیکن رکعتیں اس طرح، قبلے کی طرف منہ اس طرح، رکوع اس طرح، سجود اس طرح، وہ سب کچھ تمام مسلمانوں کا جو عمل جس پر ہے وہ کدھر گیا؟ وہ ختم ہو گیا. جان چھڑانے کے لیے کہا نہ جنا حدیث کوئی نہیں. اب نماز پڑھنی ہے تو پھر طریقہ دیکھنے پڑے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. قرآن میں اللہ نے اذان کا حوالہ دیا ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. وہ اذان کس طرح کہنی ہے؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. پھر نماز شروع کہاں سے کرنی ہے، رکعتیں کتنی پڑھنی ہے، زور کی کتنی، عصر کی کتنی، اونچی آواز سے قرات کس میں کرنی ہے، آہستہ آواز سے کس میں کرنی ہے، ساری تفصیل وہ حدیث میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. اب زکوٰۃ ہے مثلا، اگر زکوٰۃ اسی طرح ان لوگوں پر چھوڑ دی جاتی، وہ کہتے ہیں جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قائم مقام ہے وہ حکومت وقت ہے. تو حکومت وقت وہ ٹیکس جو ہے کبھی 10% لگا دیا، کبھی 15% لگا دیا، اور کبھی کیا ہے گاڑی آئی ہے باہر سے، کوئی زور نہیں لگا حکومت کا اس پر. لوگوں کو ضرورت ہے بھائی، ایک لوگوں کی ضرورت ہے. اگر 10 لاکھ کی گاڑی ہے تو 20 لاکھ اس پر ٹیکس لگایا ہوا ہے. 10 لاکھ تو کم از کم ہے نا کسٹم، 10 لاکھ. سعودی عرب میں ماشاءاللہ اور ان ملکوں میں الحمدللہ اتنی کوئی سہولت ہے، اللہ کا شکر ہے کہ گاڑی اگر جتنے کی آئی ہے اتنے کی وہ ایک عام آدمی بھی رکھ سکتا ہے. یہاں دھکے کھانے کے سوا ایک عام آدمی کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے. تو ایک صحابی آیا، ایک شخص آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کا قاصد آیا ہمارے پاس. اس نے پہلے تو تھوڑی سی تمہید باندھی نا، کہتا ہے میں نے آپ سے باتیں کرنی ہے کچھ، تو غصہ نہیں کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے کرو. کہتا ہے آپ کا قاصد آپ کے ہمارے پاس آیا ہے، اس نے کہا ہے کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے. کہتا ہے وہ اللہ جس نے آسمان پیدا کیے، جس نے زمین پیدا کی، جس نے میں پہاڑ رکھے، اس اللہ کی آپ کو قسم ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں. کیا بات، یعنی سادہ سے لوگ تھے، بات پکی کرتے تھے. فرمایا ہاں مجھے اس اللہ کی قسم ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے بھیجا ہے. کہتا ہے پھر آپ کے رسول نے، آپ کے قاصد نے ہمیں بتایا کہ اللہ نے ہم پر 5 نمازیں دن رات میں فرض کی ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے. پھر اس نے قسمیں دے کر پھر پوچھا
تو آپ نے فرمایا ہاں ایسے ہی ہے. تو بعض روایتوں میں اس موقع پر یہ سوال بھی ہے اور دوسرے موقعوں پر حل علیہ غیرھا، اس کے علاوہ یعنی نماز 5 نمازوں کے علاوہ بھی کوئی نماز مجھ پر فرض ہے؟ فرمایا دن رات میں یہ 5 نمازیں فرض ہے اور کوئی نہیں. اگر تم چاہو تو پڑھو، تہجد پڑھنا چاہتے ہو پڑھو، اچھی بات ہے. فرض 5 نمازیں. پھر اس نے زکوٰۃ کے متعلق پوچھا کہ اللہ نے، آپ کے قاصد نے بتایا ہے کہ اللہ نے ہمارے اموال میں حق رکھا ہے زکوٰۃ کا، تو کیا اس کے علاوہ بھی ہے ہم پر؟ فرمایا نہیں، اس کے علاوہ نہیں. الا ان تطوع، خوشی سے کرو تو الگ بات ہے. اچھا، اس میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی اگر حق ہے، مثلا ایک آدمی ہے، اس کا ہمسایہ ننگا ہے تو وہ کہے جی زکوٰۃ دے چکا ہوں، یہ مطلب نہیں اس کا. مطلب اس کے اموال میں سے باقاعدہ جو اس پر فرض ہے ادا کرنا حکومت کو، وہ کیا ہے؟ وہ ہے زکوٰۃ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض فرمائی اور زمین کی آمدنی میں سے زیادہ مقرر کیا، عشر مقرر، 10واں حصہ مقرر کر دیا. اور اگر خزانہ نکلے اس کا خمس مقرر کر دیا، 5واں حصہ. تو اس نے کہا اس کے علاوہ، فرمایا اس کے علاوہ کوئی نہیں. واللہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، اللہ کی قسم. جتنا ٹیکس بڑھاتے ہیں نا، وہ سب افسروں کی جیب میں پیسے جاتے ہیں، ان کو بہت کم ملتا ہے، کیونکہ کوئی اس کو نیکی سمجھ کے ادا نہیں کرتا، اللہ کا حق سمجھ کر اس کو ادا نہیں کرتا. تو خیر، بیان میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ اگر ان لوگوں پر چھوڑ دی جاتی زکوٰۃ تو وہ 2.5% نہیں رہنی تھی، وہ پھر 2.5% سے 5% ہو جاتی، پھر 10%. اب تو جناب 60% سے ڈبل اور ٹربل ہو چکا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی شرح مقرر قیامت تک کے لیے فرما دی. کوئی شخص وہ 2.5% سے 2.25% نہیں کر سکتا. یہ ہے شرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان آیات سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ قرآن مجید کے علاوہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی. اللہ تعالیٰ قرآن میں اس وحی کا حوالہ بھی دیتا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے آپ کو یہ حکم دیا تھا، اب ہم اس حکم میں تبدیلی کرتے ہیں اور اب آپ کو یہ حکم ہے. وہ پہلا حکم قرآن میں نہیں ہے، وہ حدیث تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسری بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. اب جو اعتراض کرنے والے تھے انہوں نے جناب گز لمبی زبانیں کھولی، کو کچھ کہتا ہے، کو کچھ کہتا ہے. بعض نے یہ کہا کہ اب تک جو نمازیں پڑھتے رہے ہو بیت المقدس کی طرف، اصل قبلہ تو بیت اللہ ہو گیا نا، وہ جو نمازیں پڑھتے رہے وہ تو ضائع ہو گئی، سارا کا قصہ ختم ہوا. اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ کبھی ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. بھائیو مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں ایمان کا معنی کیا ہے؟ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. اس ایمان سے مراد کیا ہے؟ نماز ہے. جو نمازیں تم اس سے پہلے بیت اللہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف وہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اللہ کبھی ان نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا. اس سے نماز کی اہمیت سمجھ لو کہ اگر نماز ہے تو ایمان ہے، نماز نہیں تو ایمان. مشکل معاملہ ہے بھائیو. بے شک کلمہ پڑھنے کی وجہ سے آپ کو ہم مرتد نہ کہیں، لیکن یہ سمجھ لو قیامت کے دن آپ کے ایمان کا معاملہ مشکل ہے. دیکھ لو جب حوض کوثر پر پانی پلا رہے ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کا منظر دیکھ لو کہ کچھ لوگ آئیں گے، ان کو پکڑ کر فرشتے بائیں طرف لے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچان کر کہیں گے او یہ تو میرے امتی ہیں. پوچھا گیا کیسے پہچانیں گے آپ؟ فرمایا میں ان کو وضو کے نشانوں سے پہچانوں گا. کہ وضو تو پہلی امتیں بھی کرتی رہی ہیں، اور بلکہ یہاں تک کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتنی کائنات خلقت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری شخص تک تو اس میں بے شمار لوگ ہیں، آپ اپنی امت پہچانیں گے کیسے؟ فرمایا یہ بتاؤ اگر گھوڑے ہوں بالکل کالے رنگ کے سب
ان میں کچھ گھوڑے ایک آدمی کے ہوں جن کا ماتھا بھی سفید ہو، چاروں پاؤں بھی سفید ہو، تو اپنے گھوڑے نہیں پہچان سکتا؟ کیا پہچان سکتا ہے؟ کہا میری امت کو یہ شرف حاصل ہے کہ قیامت کے دن ان کے وضو کے اعضاء روشن ہوں گے. تو جو نماز نہیں پڑھتا تو اس کو یہ شعر پڑھا پڑتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمیں چھڑا لیں گے اور یہ کریں گے، اور باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے. اور نماز پڑھے گا تو اٹھائیں گا، ہمیں نہیں اٹھا سکتا. غلط کہتا تو. اگر تو نماز نہیں نہ پڑھتا، کہتا ہم اٹھاتے جائیں گے، جھوٹ بولتا تو غلط کہتا، دھوکے میں پڑا ہو. تو یہ قبلہ اور یہ سارا کچھ نماز کے ساتھ ہے. نماز پڑھتے نہیں اس کو قبلے سے کیا غرض ہے؟ نماز پڑھتا نہیں اس کو طہارت سے کیا غرض ہے؟ نماز پڑھتا نہیں اس کو ایمان سے کیا غرض ہے؟ صرف یہ کہ وہ مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہو گیا اس لیے اس کا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے. اس کے سوا جب نماز چھوڑ دی تو اسلام کے ساتھ اس کا تعلق کیا باقی رہے؟ تو اس لیے میرے بھائی اپنے گھروں کا، اپنی بیویوں کا، اپنے بچوں کا، عزیزوں کا خیال کرو، اپنے ہمسایوں کا بھی خیال کرو. یہ ہے کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلی نشانی جو ہے نا بین العبد و بین الکفر و شرک ترک الصلاۃ. کفر و شرک اور بندے کا فرق نماز کا ہے. نماز ترک کر دی، ادھر سے ہٹ کر دوسری طرف چلا گیا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.